میرے انتہائی محترم بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح اس امت کو عبادت کے طریقے دیے ہیں اور وہ عبادت کے طریقے قیامت تک بدلیں گے نہیں، ایسے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو ہدایت کے حاصل کرنے کے متعین طریقے دیے تھے۔ وہ ہدایت کے طریقے بھی، ہدایت کے حاصل کرنے کے طریقے بھی قیامت تک بدلیں گے نہیں۔ اس بات پر غور کرنا چاہیے۔ جس طرح دین اللہ کا ضابطہ ہے، اس طرح دعوت الی اللہ، اس کا طریقہ کار بھی اللہ تعالیٰ کا ایک اٹل ضابطہ ہے۔ اس طرح دین اللہ کا ضابطہ ہے اور اس دین میں سارے احکام کے لیے طریقے متعین کر دیے گئے ہیں، اس میں تبدیلی ممکن نہیں۔ ایسے میں عرض کرنا چاہتا ہوں، جس طرح دین امانت ہے، اس طرح دین کی محنت بھی امانت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے محنت کے ساتھ ایک شرط لگائی ہے، وہ شرط لگائی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہدایت ان کو دیں گے جن کی محنت سنت کے مطابق ہوگی۔ یہ بالکل یہ ایک واضح بات ہے۔ اس طرح عبادات میں مومن کے لیے گنجائش نہیں ہے کہ وہ اپنی عبادت کو سنت کے خلاف ادا کرے۔ اس طرح اس دعوت الی اللہ کے فریضے میں بھی اتباع سنت اتنا ہی لازم ہے جتنا عبادات میں سنت کا التزام لازم ہے۔ اس لیے سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ اس دعوت کے فریضے میں اپنے آپ کو سنت کے تابع کرو۔ کی وجہ یہ ہے کہ جب رواج آتا ہے تو رواجی طریقوں میں سہولتیں نظر آتی ہیں۔ رواجی طریقوں میں سہولتیں نظر آتی ہیں۔ رواجی طریقوں میں سہولتیں نظر آتی ہیں۔ جب مصر فتح نہ ہو کے دیا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصر کے طرف بھیجے جانے والے صحابہ کو خط لکھا اور خط میں صاف لکھا ہے کہ شاید تم نے اب کچھ نئے نئے کام شروع کر دیے ہیں جس کی وجہ سے مصر فتح نہیں ہو رہا ہے۔ آپ کو بات بہت دھیان سے سنی ہوگی۔ حضرت نے کچھ نہیں لکھا ہے سوائے اس کے خط کے اندر یہ لکھا ہے کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مصر کی فتح میں تاخیر کی وجہ یہ ہے کہ تم نے نئے نئے کام شروع کر دیے۔ اس لیے یہ سب سے بنیادی بات ہے کہ عالمی سطح پر مسلمان دعوت الی اللہ کے فریضے کو ادا کرنے میں سنت پر آئے۔ اس لیے ہم بے تکلف کہتے ہیں اور ڈنگے کی چوٹ کہتے ہیں اور بغیر کسی کی ملامت کی پرواہ کیے بغیر کہتے ہیں کہ دعوت کا فریضہ قلم سے، اخبار سے، رسائل سے، کتاب سے دعوت کا فریضہ ادا نہیں ہوگا۔ سچی بات ہے۔ دعوت کا فریضہ صرف بدن سے ادا ہو سکتا ہے۔ دعوت کا فریضہ صرف بدن سے ادا ہو سکتا ہے۔ کوئی ذریعہ نہیں ہے جس سے آپ کے ذمے سے دعوت کا فریضہ ادا ہو جائے، اس کا کوئی ذریعہ نہیں سوائے بدن کے استعمال۔ بالکل بات پکی سچی بات ہے۔ اس جگہ حدیث یہ بتا رہی ہے، حدیث یہ بتلا رہی ہے کہ کسی منکر کو ختم کرنے کے لیے ہاتھ کا یا زبان کا یا دل کا استعمال ہوگا۔ یہ تین اسباب ہیں، یہ تین اسباب جہاد ہیں اور یہ تین
منکر کو روکنے، منکر کو ختم کرنے کے یہ 3 درجے ہیں، جہاد کے بھی 3 درجے ہیں، اور اسی طرح حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ایمان کے بھی 3 درجے ہیں، ایمان کے بھی 3 درجے، ایمان کے بھی 3 درجے ہیں۔ حضرت علی کا قول میں عرض کر رہا ہوں کہ جہاد کے بھی 3 درجے ہیں، یعنی منکر کو ہوتا ہوا دیکھے تو اپنے ہاتھ سے یا زبان سے یا دل سے اس کو بدلے۔ وہاں جیسا کا ملفوظ ہے، چھپا ہوا ہے کہ اگر دعوت کے فریضے کو ادا کرنے کے لیے قلم کا استعمال کیا گیا، اگر دعوت کے فریضے کو ادا کرنے کے لیے قلم کا استعمال کیا گیا تو اس قلم کا استعمال ایسا ہے دعوت کی دنیا میں اور دعوت کے فریضے کو ادا کرنے میں، جیسا کوئی آدمی پانی ہوتے ہوئے اور پانی کے استعمال پر قدرت ہوتے ہوئے یہ تیمم کر لے، اس سے اس کا وضو باطل ہوگا اور اس سے فریضہ ادا نہیں ہوگا۔ بالکل اسی طرح محسوس چھپا ہوگا۔ یہ قلم سے، اخبار سے، رسائل سے دعوت کا فریضہ ادا نہیں ہوگا، اس لیے کہ حکم تبلیغ کا ہے، ترسیل کا نہیں۔ ترسیل اور تبلیغ میں کہتا ہوں بالکل الگ الگ 2 چیزیں ہیں۔ ترسیل اور تبلیغ الگ الگ چیزیں ہیں بالکل۔ ترسیل یہ ہے کہ آپ رسالہ لکھ کر پیغام بھیج دیں، اور تبلیغ یہ ہے کہ آپ بذات خود اپنے بدن کو استعمال کریں، ایک شخص تک دین کی بات کو خود لے کر جائیں۔ قرآن کی صاف آیت ہے إِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر آپ نے کام خود نہ کیا تو آپ نے تبلیغ کا فریضہ ادا نہیں کیا۔ إِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جان سے ان تمام اذیتوں کو برداشت کرنے کے بعد یہ سوال کیا امت سے، الا هل بلغت، میں نے پہنچایا نہیں پہنچایا؟ اس لیے میں بہت بنیادی بات آپ سے کر رہا ہوں کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس دعوت کے فریضے کو ادا کرنے کے لیے اس طرح بدن کا استعمال شرط ہے جس طرح نماز پڑھنے کے لیے بدن کا استعمال شرط ہے۔ خارجی کسی چیز سے نماز کا فریضہ ادا نہیں ہوگا، خارجی کسی چیز سے نماز کا فریضہ ادا نہیں ہوگا، اس طرح خارجی کسی بھی ذریعے سے دعوت کا فریضہ ادا نہیں ہوگا۔ اس لیے اصل تذکیر ہے، اصل تذکیر ہے، اور یہ بات آپ ذہن میں رکھیے گا کہ اصل تذکیر ہے اور تذکیر بدن کا فعل ہے، کہ آپ خود یاد دلائیے۔ اور قرآن کی آیتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ ایمان کا کمال تذکیر میں ہے، ایمان کا کمال تذکیر میں ہے۔ آپ خود جا کر لوگوں کو ان کا دین یاد دلائیے۔ قرآن کی آیت صاحب کہہ رہی ہے اذا ذکر اللہ، جب اللہ کے بندوں کو اللہ کی یاد دلائی جاتی ہے تو دلوں کا جلا ہوتا ہے، اور جب دوسروں کو قرآن پڑھ کر سنایا جاتا ہے، جی ہاں، یعنی ان کو قرآن کے ذریعے اللہ کے احکام پر لایا جاتا ہے، تو اس سے ایمان میں زیادتی ہوتی ہے۔ یہ قرآن کی آیت کا میں نے مفہوم عرض کیا ہے، اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا۔ کہ قرآن 2 چیزوں سے قرآن بھرا ہوا ہے، اوامر اور نواہی، وعدے اور وعیدیں، وعدے اور وعیدیں، اوامر اور نواہی، ان سے قرآن بھرا ہوا ہے۔ جب
دوسروں کے نیکی پر آمادہ کیا جاتا ہے اور دوسروں کو منکر سے بچانے کی کوشش کی جاتی ہے، تو اس کا نتیجہ داعی کے لیے اپنے ایمان کی تکمیل کا اور ایمان کے بڑھنے کا ذریعہ ہوتا ہے۔ یہ ہے جو اصل بنیادی بات ہے، وہ مجھے عرض کرنی۔ کیا موضوع ہے تبلیغ میں گشت کا؟ تبلیغ میں گشت کا موضوع کیا ہے؟ تبلیغ میں گشت کا موضوع اپنے ایمان کی تکمیل اور اپنے ایمان میں زیادتی پیدا کرنا، یہ تبلیغ میں گشت کا موضوع ہے۔ تو بے تکلف آپ سے کہتا ہوں، سارے عالم سے کہتا ہوں کہ جو آدمی اس گشت کے ذریعے لوگوں کو نیکی پر آمادہ کرنے اور لوگوں کو منکر سے بچانے کی کوشش کو ہلکا سمجھتا ہے، وہ ایمان کے بڑھنے کے سبب کو ہلکا سمجھتا ہے۔ ہماری بات بے انتہا توجہ چاہتی ہے۔ کیا گشت کا موضوع ہے؟ گشت کا موضوع ایمان میں کمال پیدا کرنا گشت کا موضوع ہے۔ گشت کا موضوع ہے یہ اپنے ایمان کی تکمیل گشت کا موضوع ہے۔ کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ لیکن گشت کا جو اصل مقصد تھا، وہ گشت کا مقصد تھا کوشش کر کے منکر کے ماحول کو ختم کرنا اور اس کے مقابلے میں عمل کا ماحول قائم کرنا۔ اسی لیے امر بالمعروف و نہی عن المنکر یہ دو ایسے فریضے ہیں، امر بالمعروف و نہی عن المنکر یہ دو ایسے فریضے ہیں جس کو ادا کیے بغیر ایمان کی تکمیل نہیں ہوگی۔ آپ بات سے توجہ دیں پوری۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر یہ دو ایسے فریضے ہیں کہ ان کو آپ خود اپنی ذات سے ادا کیے بغیر ایمان کی تکمیل نہیں ہوگی۔ مولانا بدر عالم میشر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے ترجمان السنہ میں، ایک شخص اتنی نماز پڑھتا ہے نفلیں کہ اس کی پیشانی سیاہ ہو جائے سجدوں لمبے سجدے کرنے کی وجہ سے اور زیادہ سجدوں کی وجہ سے، اور روزے اتنا رکھتا ہے وہ پورے سال رمضان کے علاوہ کہ اس کے ہونٹوں پر خشکی جم جائے، اور وہ اپنے مال کی زکوٰۃ وقت پر پوری ادا کر دے۔ وہ لکھتے ہیں کہ اسلام میں ایمان کا معیار صرف یہ نہیں ہے، اسلام میں ایمان کا معیار صرف یہ نہیں ہے کہ اس کی پیشانی پر سجدہ کا نشان پڑ جائے اور اس کے ہونٹ وہ خشک پڑ جائیں روزوں کی کثرت سے، اور یہ اپنے مال کی پوری زکوٰۃ وقت پر ادا کر دے۔ مولانا صاحب لکھتے ہیں ترجمان السنہ میں کہ ایمان کی علامت یہ بھی ہے کہ آیا یہ دوسروں کو نیکی پر آمادہ کرتا ہے یا نہیں، اور یہ دوسروں کو منکر سے بچانے کی کوشش کرتا ہے یا نہیں۔ اس لیے قرآن نے ایمان باللہ کو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے ساتھ جوڑا ہے۔ اس امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی عملی محنت گشت ہے۔ میں بہت کام کی بات آپ سے عرض کر رہا ہوں۔ گشت کو اتنی ہلکی نظر سے اور اتنا معمولی کام سمجھتا ہے آدمی اس کو کہ لوگوں کو دعوت دے کر تیار کر کے مسجد کے ماحول میں جمع کرنا، ان کو فرائض سکھلانے کے لیے ہماری بات بے انتہا توجہ چاہتی ہے۔ لوگوں سے جا کر ملاقاتیں کر کے ان کو جمع کرنا مسجد کے ماحول میں اللہ کے فرائض سکھلانے کے لیے، یہ اللہ تعالیٰ کا ایسا امر ہے اور یہ اتنا اہم کام ہے کہ اگر اس میں تاخیر کر دی جائے یا اس کام کو نعوذ باللہ چھوڑ دیا جائے
تو روایتوں میں اس پر وعیدیں ملتی ہیں. اول تو قرآن نے صاف کہا ہے کہ اس سے بڑا ظالم ہو کون سکتا ہے جو مسجدوں کو ویران کرے. علماء نے لکھا ہے مسجد کو ویران کرنا کیا ہے؟ مسجد کو ویران کرنا یہ ہے کہ آپ اس کی آبادی کی محنت نہ کریں. مسجد کو ویران کرنا یہ ہے کہ آپ اس کی آبادی کی محنت نہ کریں. یہ مسجد کو ویران کرنا ہے. اس کے ذیل میں اس آیت کے ذیل میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نقل کیا گیا ہے کہ اگر کسی شخص کے اندر کچھ شرافت کچھ انسانیت باقی ہے، یعنی آپ شرافت انسانیت، اگر کسی میں شرافت انسانیت ہے تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ آج انہیں مقام پر رہتے ہوئے 3 کاموں کا اہتمام کرے گا. ایک قرآن کی تلاوت کا، ایک مسجد کی آبادی کی محنت کا، اور تیسری بات یہ فرمائی کہ شرافت انسانیت کا ایک کام یہ ہوگا کہ ہر مسجد میں علماء کی ایک جماعت تشکیل کی جائے جو وہاں کے عوام کو دین سکھانے کے لیے کافی ہو جائے. یہ 3 کام حضرت علی فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شرافت انسانیت کے یہ 3 کام ایسے ہیں جنہیں آدمی اپنے مقام پر رہ کر کرے: قرآن کی تلاوت، مسجد کی آبادی کی محنت، اور تیسرا کام کہ ہر مسجد میں علماء کی ایک کسی جماعت تشکیل کی جائے جو وہاں کے عوام کو دین سکھانے کے لیے کافی ہو جائے. تو میں نے عرض کیا کہ ایک بنیادی بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس گشت کے کیا مقاصد ہیں. اس گشت کے کیا مقاصد ہیں؟ اس گشت کے کیا مقاصد ہیں؟ 3 بنیادی فریضے ہیں: ایمان، نماز اور علم. اور یہ 3 وہ بنیادی فریضے ہیں جو ہر مسلمان کے ذمہ فرض عین ہیں. ہم ان فرائض پر امت کو جمع کرنے کے لیے گشت کرتے ہیں. غور کیجیے، ان 3 فرائض پر امت کو جمع کرنے کے لیے گشت کرتے ہیں کہ امت ایمان پر اور نماز پر اور مسجد میں مسائل فضائل کے حلقوں پر امت جمع ہو. یہ بات نہیں ہے بالکل کہ آپ کسی ذریعے سے لوگوں تک دین کی بات پہنچا دیں تاکہ انہیں ہدایت ہو جائے اور وہ اس کو پڑھ کر عمل کر لیں. میں کہتا ہوں کہ یہ سوچ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ تعلیم اور آپ کے طریقہ تربیت کے بالکل خلاف ہے. اب بالکل صاف بات ہے. آپ کے طریقہ تعلیم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ تربیت کے بالکل خلاف ہے کہ آپ کسی ذریعے سے لوگوں تک دین کا پیغام پہنچا دیں اور آج یہ کہیں میری ذمہ داری ادا ہو گئی ہے. تو صاف بات یہ ہے کہ اس ماحول کے بغیر عمل کی استعداد پیدا نہیں ہوتی. مجھے عرض کرنا ہے کہ گشت کا کیا موضوع ہے. گشت کا موضوع ہے مسلمان کی جگہ کو تبدیل کرنا، مسجد کے باہر کے ماحول سے مسجد کے ماحول کی طرف. یہ گشت کا موضوع ہے. مسلمان کی جگہ کو تبدیل کرنا ہے، گناہوں کے بازاروں کے ماحول سے عمل کے ماحول کی طرف مسلمان کی جگہ کو تبدیل کرنا ہے. تغییر، کیونکہ منکر کو دیکھ کر تغییر کا حکم ہے کہ اس کو بدلا جائے، تو اس کو بدلنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ منکر کرنے والی کی جگہ کو تبدیل کر دیا جائے. آپ خود جانتے ہیں، آپ کو اشکال ہوتا ہے کہ کیا ایسے ایمان بنے گا. آپ خود جانتے ہیں
99 بلکہ 100 قتل کرنے والے قاتل سے عالم نے یہ کہا تھا کہ اگر توبہ چاہتے ہو تو اپنی بستی چھوڑ دو، اپنی بستی چھوڑ دو۔ کیوں کہا عالم نے یہ؟ کیوں نہیں کہا آپ جائیے توبہ کیجیے، استغفار کیجیے، آئندہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ کیجیے، آپ کے دل میں اپنے اس فعل پر ندامت ہو، اللہ کو معاف کر دیں گے؟ کیوں حکم دیا عالم نے کہ آپ اپنی بستی چھوڑ دیجیے؟ مسلمان سے منکر کی جگہ کو چھڑوانا اور اس کی جگہ کو تبدیل کرنا یہ گشت کا موضوع ہے۔ آپ غور کریں، میں نے عرض کیا کہ المعروف و نہی عن المنکر اس فریضے کو ادا کرنا ایمان کی تکمیل کا اصل سبب ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں گے کہ اول اللہ نے قرآن میں صاف کہہ دیا کہ مسجدوں کو آباد کرنے والے یہ ایمان والے ہی ہو سکتے ہیں، مشرکین کا یہ کام نہیں۔ گویا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے قرآن کی آیتوں سے کہ مومن مشرک کے درمیان مسجد کو آباد کرنے کا فرق ہے۔ مومن مشرک کے درمیان جو فرق ہے، مومن مشرک کے درمیان جو فرق ہے وہ مسجد کو آباد کرنے کا فرق ہے۔ صاف قرآن کی آیت کر رہی ہے کہ کس لیے گشت ہے؟ کہ گشت لوگوں کو مسجد کے ماحول میں لانے کے لیے ہے۔ اس لیے کہ معروف و نہی عن المنکر کا فریضہ یہ نہیں تھا کہ آپ معروفات منکرات لکھ کر نشر کر دیں اور لوگوں کو معلوم ہو جائے معروفات کیا ہے منکرات کیا ہے۔ میں صاف کہتا ہوں کہ یہ معروفات منکرات کو لکھ کر شائع کر دینا یہ معروفات منکرات کا علم ہے، یہ معروف و نہی عن المنکر کی عملی محنت یہ نہیں ہے۔ معروفات منکرات کا لوگوں کو علم ہو جائے یہ ایک الگ راستہ ہے، ایک الگ کام ہے۔ ایک آدمی کو نیکی کے لیے تیار کرنا، ایک آدمی کو گناہ سے بچانے کی کوشش کرنا، یہ ایک مستقل ایک فریضہ ہے، یہ مستقل الگ کام ہے۔ چنانچہ میں نے عرض کیا کہ گشت کا سب سے پہلا مقصد تھا، گشت کا پہلا مقصد تھا اپنے ایمان میں کمال پیدا کرنا۔ میں اگر اتنا کہہ دیتا ہوں کہ گشت کا مقصد ایمان میں کمال پیدا کرنا تو لوگ اشکال کرتے ہیں کیا اس سے ایمان بنے گا؟ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ اگر آدمی کسی عمل کے مقاصد پر غور نہ کرے تو اسے اشکال یہ ہوتا ہے کہ کیا اس سے ایمان بنے گا؟ میں ایک مثال پیش کرتا ہوں، اس کو غور کرنا۔ ایک شاعر مشہور ہے، یاد ہے سننا، ایک شاعر مشہور ہے، مگس کو باغ میں جانے نہ دیجو کہ ناحق خون پروانے کا ہوگا۔ جو آدمی بدھو ہوگا، بے عقل ہوگا، جو آدمی بدھو اور بے عقل ہوگا وہ یہ کہے گا کہ شہد کی مکھی کے باغ میں جانے سے پروانے کے قتل کا کیا تعلق ہے؟ شاید میری بات پر آپ توجہ دیں۔ شہد کی مکھی کے چمن میں جانے سے، شہد کی مکھی کے چمن میں جانے سے وہ پروانے کے قتل کا کیا تعلق ہے؟ جی ہاں، میں ان لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں جن کا اشکال یہ ہے کہ گشت سے ایمان کے پڑھنے کا کیا تعلق ہے۔ آپ غور کر لو، شاید کہہ رہا ہے مگس کو باغ میں جانے نہ دیجو کہ ناحق خون پروانے کا ہوگا۔ تو کوئی بیچارہ بدھو آدمی ہوگا وہ کہے گا کہ مگس کے باغ میں جانے سے پروانے کے قتل کی کیا تعلق ہے؟ ایسے آدمی کو سمجھانے کے لیے کہا جائے گا کہ دیکھو بات یہ ہے کہ جب یہ شہد کی مکھی جائے گی کسی چمن میں، کسی باغ میں، اور یہ وہاں سے رس چوسے گی
پھلوں کا، پھولوں کا، پھر اس کو لے کر آئے گی اور یہاں آ کر یہ چھتے میں داخل ہو کر یہاں شہد تیار کرے گی۔ اس شہد کے اندر اس سے موم بنے گا، اس موم سے موم بتی بنے گی اور اس کا شعلہ اٹھے گا اور اس پر روشنی ہوگی اور اس روشنی پروانے آئیں گے تو وہ پروانے اس شمع سے جل مریں گے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اگر یہ تفصیل کر دی جائے اس شعر کی تو بدھو سے بدھو آدمی کہے گا ہاں بھائی بات بالکل ٹھیک ہے، اس لیے کہ پہلے تو ہم سمجھے نہیں تھے کہ مگز کے باغ میں جانے سے پروانے کے قدرے کیا تعلق ہے۔ اب سمجھ میں آ گیا ہے کہ یہ جائے گی وہاں سے شہد چوسے گی اور اس شہد کو وہاں سے جو ہے وہ رس چوسے گی اور لا کر یہاں چھتے میں شہد بنائے گی۔ اس شہد سے موم بنے گا، موم سے موم بتی بنے گی، موم بتی کے شعلے پر پروانہ آئے گا اور وہ اس کا عاشق ہو جاتا ہے اور وہ اس پروانہ جان دے دیتا ہے یہاں شعلے پر۔ آپ میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے گھر کا موضوع ہے کہ خوب چل پھر کر ادھر سے لوگوں کو جمع کرو۔ جب تم یہاں ایمان کے حلقوں میں آ کر بیٹھو گے اور یہاں ایمان کے حلقوں میں ایمان کی باتوں سے ایمان کا شعلہ جلے گا تو پھر لوگ کے اندر اللہ کے دین پر جان دینے کی استعداد پیدا ہوگی۔ میں تو آپ کو مثال دے رہا ہوں، اللہ کرے ورنہ آپ کو اشکال یہ ہے کہ کیا جیسے ایمان بنتا ہے؟ آپ کو اشکال یہ ہے کہ گشت ایمان کے کیا تعلق ہے؟ حالانکہ بے تکلف عرض کرتا ہوں، گشت ایمان کی تکمیل کا تعلق یہ ہے کہ گشت امر معروف نہی عن منکر کے فریضوں کو ادا کرنے کے لیے ہے، اور اس میں خدا کی قسم کوئی شک نہیں ہے کہ صرف میں حسر کے ساتھ کہہ رہا ہوں، آپ کو برا لگے، صرف امر معروف نہی عن منکر کی کوشش یہی ایمان کی تکمیل کا سبب ہے۔ آپ غور کریں، امام بخاری رحمۃ اللہ کا مذہب ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ کا مذہب ہے کہ ایمان میں زیادتی ہوتی ہے۔ امام بخاری کا مذہب ہے کہ ایمان میں زیادتی ہوتی ہے، اور وہ اس زیادتی کو ثابت کرنے کے لیے ان کے پاس دلیل یہ ہے کہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ لوگوں سے ملاقاتیں کرتے تھے اور ان کو تیار کرتے تھے اور کہتے تھے اجلس بنا نقیم ساعتن، آؤ ہمارے ساتھ بیٹھو یہاں کچھ دیر ایمان کے حلقوں میں، اگر پر ایمان لے آئیں۔ فرمایا کرتے تھے کہ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ایمان کی تکمیل کے لیے یہ عمل کیا کرتے تھے کہ لوگوں سے ملاقاتیں کر کے ان سے کہتے تھے اجلس بنا نقیم ساعتن۔ یہ معاذ بن جبل کا عمل ایمان کی تکمیل کے لیے ہوتا تھا، جو امام بخاری کی دلیل ہے کہ ایمان میں زیادتی ہوتی ہے۔ غور کرنے کی بات ہے کہ ایمان کے بڑھنے کا جو سبب ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس سے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کا عمل سے ثابت کر رہے ہیں کہ ایمان میں زیادتی ہوتی ہے، اور صاف فرما رہے ہیں کہ وہ لوگوں سے ملاقاتیں کر کے کہتے تھے اجلس بنا نقیم ساعتن، آؤ بیٹھو ہمارے ساتھ پر ایمان لائیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازاروں میں ایک کے دو کے ہاتھ پکڑتے اور خوشامد کرتے اور کہتے کہ اٹھو ہمارے ساتھ، آؤ چلو ہمارے ساتھ، اگر پر ایمان لائیں گے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کام میں اس لیے کرتا ہوں تاکہ میرے ایمان میں زیادتی ہو۔ صاف لفظ ہے، بالکل ہے صاحب پڑھی آپ۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بازاروں میں گشت کر کے لوگوں کے ہاتھ پکڑ کے ان سے کہتے تھے کہ اٹھو چلو ہمارے ساتھ، اگر کوئی ایمان لائیں گے۔ فرمایا یہ کام اس لیے کرتا ہوں تاکہ میرے ایمان میں زیادتی ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک کے الفاظ ہی بتا رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کو بڑھانے کے لیے عبداللہ بن رواحہ کا اپنے محلے میں مسجد کے اطراف میں گشت کرنا اور صحابہ کو یہ کہہ کر ایمان کے حلقوں میں لانا کہ چلو اٹھو ہمارے ساتھ، اگر پر ایمان لائیں گے۔ ان صحابی نے جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ رسول اللہ ہم تو ایمان لا چکے ہیں، ابن رواحہ کے ساتھ ایمان لائیں گے، کون سا ایمان ہے یہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن رواحہ کے اس عمل کی تعریف فرمائی اور فرمایا کہ یہ وہ حق قائم کرنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں۔ میں تو آپ کو مثالیں پیش کر رہا ہوں، اس لیے کہ بعض مرتبہ کوئی آدمی اعتراض کرتا ہے تو
لوگ سمجھتے ہیں کہ ہاں یہ کہنا کیسے درست ہوگا کہ گشت ایمان کی تکمیل ہوتی ہے. گشت ایمان کی تکمیل کا ہونا یہ تو صحابہ کرام کا عمل بتلا رہا ہے کہ گشت کا مقصد تھا منکرات سے مسلمان کو نکالنا اور معروفات کے ادا کرنے پر مسلمان کو تیار کرنا. اس لیے کہ میں عرض کر چکا ہوں کہ لوگوں کو ان کا دین یاد دلانا. تذکیر میں ایمان کی زیادتی ہے. دیکھو میں کہہ رہا ہوں تذکیر میں ایمان کا بڑھنا ہے. فَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا. اس لیے ہم نے ایک بنیادی بات عرض کی کہ ہمارا تبلیغ میں کہ اس کا جو اصل مقصد تھا وہ ہر مسلمان کا اپنے ایمان کی تکمیل کے لیے صحابہ کرام کی طرح اس لیے دعوت اپنی ذات سے دعوت دینا ہر مسلمان کے دل میں فرض عین ہے. اپنی ذات سے دعوت دینا ہر مسلمان کے دل میں فرض عین. اور یہ بات ذہن میں رہے سب کے کہ دین کی بات کے سمجھانے اور سکھلانے کی جگہ وہ اصل مسجد ہے. وہ اصل مسجد ہے. دین کی بات کو سمجھانے اور سکھلانے کی اصل جگہ مسجد ہے. کیونکہ احادیث سے بھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل سے اور آپ کے عمل سے بھی یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اصل بات کے دل میں اترنے کی جگہ مسجد ہے. ایک نہیں سینکڑوں واقعات ان کفار کے ہیں جنہوں نے 30 مرتبہ قسمیں کھائی تھی کہ ہم آپ کی بات سنیں گے نہیں, آپ کی بات قبول کریں گے نہیں. لیکن روایتوں میں ملتا ہے کہ جب ایسے لوگ قرآن کے حلقوں میں داخل ہوئے اور ایسے لوگ مسجد میں داخل ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دلوں کا ایسا نرم کیا. تو احمد حسین رضی اللہ تعالیٰ اپنے کانوں میں روئی ٹھوسے ہوئے تھے کہ آپ کی بات سے نفرت بھی تھی اور آپ کی بات کا خوف بھی تھا. کہتے ہیں میں نے جیسے ہی مسجد میں قدم رکھا اندر سے میرے دل نے کہا سفید ان کی بات سننی چاہیے, ان کی بات سننی چاہیے. کہتے میں نے کانوں سے روئی نکالی اور آپ کی بات سنی اور میں نے آپ کی بات کو اسی وقت قبول کیا اور میں نے یہی آپ سے عرض کیا کہ میں اپنی قوم کو جا کر دعوت دیتا ہوں. یہ مسجد میں آنے والا 80 خاندان, 80 افراد نہیں, 80 خاندان, 80 خاندانوں کو لے کر پہنچے خیبر کے موقع پر. یہ ان کی اکیلی کی ساری پورے علاقے کی محنت تھی. ایک اکیلا آدمی جو مسجد سے بات لے کر گیا ہے وہ 80 خاندانوں کو اسلام میں داخل کر کے اپنے ساتھ لے کر آیا. تو یہ بات بالکل واضح ہے اور قرآن اس سے بھرے ہوئے ہیں کہ دین کی بات کے سمجھانے میں مسجد کا اللہ کی قسم کوئی متبادل نہیں ہے, کوئی متبادل نہیں ہے. اصل دلوں کو کھولنا ہے. کانوں میں دین کی بات ڈال دینا اس سے تبلیغ کا فریضہ ادا نہیں ہوتا. تو کہاں تک آپ سے عرض کروں, آپ کو اشکال اس لیے ہوتا ہے کہ قرآن حدیث پڑھتے نہیں ہیں, ہماری ایسا کے مسئلہ کو غور کرتے نہیں ہیں. اعتراض سب سے پہلے کرنے کو تیار ہے. معترض آدمی اعتراض جب کرتا ہے جب رواجی طریقوں سے متاثر اور سنتوں سے بے خبر ہوتا ہے. میں آپ سے بہت اہم بات عرض کر رہا ہوں. معترض آدمی جب ہوتا ہے جب رواجی طریقوں کا عادی ہو جاتا ہے اور سنت طریقوں سے بے خبر ہوتا ہے تو میں اس کی عقل تقاضا کرتی ہے کہ یہ کوئی ایک طریقہ نہیں ہے. ورنہ حقیقت میں عرض کر رہا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دلوں کو نرم کرنے کے لیے اس حق بات کو دل میں اتارنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صاف فرما دیا کہ مسجد کے ماحول سے بڑھ کر اس کا کوئی متبادل نہیں اور اس سے زیادہ دلوں کو نرم کرنا کوئی ذریعہ نہیں. نے فرائض سے انکار کیا, فرمایا مسجد میں رکھو. چور سے چوری ہو گئی, فرمایا مسجد میں رکھو. زنا ایک آدمی میں زنا کا تقاضا پیدا ہوا, مسجد بٹھا کر سمجھایا. ان سب کے دلوں میں کسی کے دل میں کفر سے نفرت پیدا ہو گئی
کسی کے دل میں چوری سے نفرت پیدا ہو گئی، کسی کے دل میں زنا سے نفرت پیدا ہو گئی۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ ہر مسلمان کو چاہیے، ہم تو عالم اس لفظ کرتے ہیں، ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ یومیہ کچھ وقت اپنا مسجد کے لیے فارغ کرے، یہ تعلیم کے لیے، یہ تعلم کے لیے، یا کم سے کم تقاضا مسجد کا آ گیا ہے کہ لوگوں کو مسجد کے ماحول میں جمع کرنا یہ ایک ایسا بنیادی فریضہ ہے۔ اور میری بات آپ کو سمجھ آئے یا نہ آئے مگر مجھے کہنی ہے، لوگوں کو مسجد میں جمع کرنے کی کوشش، میرے الفاظ کو غور کرنا، لوگوں کو مسجد میں جمع کرنے کی کوشش یہ اللہ کا ایسا امر ہے کہ اس میں تاخیر ہونے پر مومن کو اللہ کے عذاب کے آنے سے ڈرنا چاہیے۔ سنیے تو صحیح میں کیا کہہ رہا ہوں، لوگوں کو مسجد میں جمع کر کے دین کی بات سمجھانا یہ ایسا حال کا امر ہے کہ اس میں تاخیر کرنے پر انکار تو بہت دور کی بات ہے، انکار تو مسلمان کر ہی نہیں سکتا، اس میں تاخیر کرنے پر مومن کو اللہ کے عذاب کے آنے سے ڈرنا چاہیے۔ صاف روایت ہے، ابن شریف کی روایت ہے، صاف ابن شریف کی روایت ہے، اللہ نے حکم دیا یحییٰ علیہ السلام کو کہ یحییٰ بنی اسرائیل کو مسجد اقصی میں جمع کرو۔ پہلی بات تو یہ آپ سمجھ لیجئے کہ یہ نہیں فرمایا کہ تم دین کی بات لکھ کر نشر کرا دو تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ فرائض کیا ہیں، فرمایا فرائض کی تعلیم دینے کے لیے ان کو مسجد میں جمع کرو۔ تو 5 باتیں تھیں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، نماز قائم کریں، اپنے مالوں کی زکوٰۃ دیں، رمضان کا روزہ رکھیں، اللہ کا ذکر کریں۔ یحییٰ علیہ السلام کسی کام میں مشغول تھے، عیسیٰ سے یاد دلایا کہ یحییٰ اللہ نے تمہیں اس بات کا حکم دیا ہے کہ بنی اسرائیل کو مسجد میں جمع کر کے یہ باتیں آپ ان کو سکھلائیں۔ اگر آپ مشغول ہیں تو یہ کام میں کر دیتا ہوں، یہ کام میں کر دیتا ہوں۔ یا عیسیٰ نے جواب دیا، عیسیٰ اگر یہ کام تم نے کیا میں نے نہ کیا تو اللہ مجھے زمین میں پھنسائیں گے، اللہ مجھے عذاب دیں گے۔ میں سوچتا ہوں کبھی کبھی کہ اگر کسی کا خیال یہ ہے کہ یہ کام کرنا کوئی ایسا فرض کوئی واجب نہیں ہے، ایک نیک کام میں تو کرنا چاہے تو کر لے، میں کہتا ہوں کسی مستحب کام کے نہ کرنے پر خود کی عذاب کی دھمکی کی کیا مطلب ہے؟ سوچیے آپ، اگر یہ کام کوئی ایسا لازمی نہیں تھا تو صرف تاخیر کے اندیشے پر، صرف تاخیر کے اندیشے پر کہ دیر نہ ہو جائے، عیسیٰ علیہ السلام اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں کہ یہ کام میں کر دیتا ہوں، متبادل۔ ایسا کہے کہ نہیں عیسیٰ اگر یہ کام تم نے کر دیا میں نے نہ کیا تو اللہ مجھے عذاب دیں گے اور اللہ مجھے زمین میں دھنسا دیں گے۔ سوچیے آپ، تو ہم نے عرض کیا کہ کچھ حقیقت ہے جس پر غور کرنے کی ضرورت ہے، کچھ حقیقت ہے جس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے سب سے پہلا کام یہ ہے کہ اصل گشت کا موضوع تھا مسلمان کی جگہ کو تبدیل کرنا۔ آپ ذرا غور کیجئے، وہ مرغی جس کو جلالہ کہتے ہیں جو گندگی کھاتی ہے، شریعت کا یہ حکم ہے، شریعت کا یہ حکم ہے کہ اگر آپ اس کو استعمال کرنا چاہتے ہیں مرغی کو جو گندگی کھاتی ہے تو اس کی عادی ہو گئی ہے، آپ اسے کچھ وقت کے لیے دربے بند کر دیجیے۔ شریعت نے کہا اگر بڑا جانور ہے تو 3 دن، اور اگر جانور چھوٹا ہے مرغی وغیرہ ہے تو اس کو 24 گھنٹے اسے کم سے کم بند کر دیا جائے اس ماحول میں، تاکہ اس کے بدن سے
گندگی کا اثر ختم ہو جائے. آپ غور کیجئے، ایک جانور جو حلال حرام کا مکلف نہیں ہے، اسے کھانے کے قابل بنانے کے لیے اسے گندگی کے ماحول سے ہٹا کر بند کیا جاتا ہے دربے کے اندر. تو وہ انسان جس کو اللہ نے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اگر یہ گناہوں کے ماحول کا عادی ہو گیا ہے تو اس کا مسیح کے ماحول میں رہنا کتنا ضروری ہوگا عمل کے قابل بننے کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی استعداد پیدا کرنے کے لیے. میں تو آپ کو آسان مثال عرض کروں، اس لیے صاف بات کہ ہے مسجد کا ماحول بذات مطلوب ہے. ہم یہ نہیں سوچ سکتے کہ کیا بات ہے، اگر نہیں تو یہاں نہیں تو وہاں بات کر لو، وہاں نہیں تو وہاں بات کر لو. نہیں کوئی آتا ہے تو اس تک بات پہنچا دو. میں کہتا ہوں کہ یہ سارے آپ کے اپنے خیالات ہیں، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر اصرار ہے کہ انہیں مسجد میں رکھا جائے. چور کو چوری کے حرام ہونے کا علم ہو جائے، اس سے آدمی چوری نہیں چھوڑ سکتا. چور سے چوری کی نفرت پیدا کرانے کے لیے اور چور کے دل میں چوری کی نفرت پیدا کرنے کے لیے آپ نے چور کو مسجد میں رکھا ہے. اور بھاگنے کا اندیشہ تھا کیونکہ جرم کیا ہوا ہے، ڈرا ہوا ہے، تو آپ نے اس کو باندھ دیا سکون سے کہ سکون سے باندھ دو تاکہ یہ مسجد میں رہے کچھ وقت. تو میں نے عرض کیا کہ یہ پہلی بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ گشت کا اصل مقصد یہ تھا کہ جس وقت کا بھی فریضہ ہے، فجر کا، ظہر کا، عصر کا، مغرب کا، عشاء کا، ان سارے فرائض، ان ساری نمازوں پر امت کو جمع کرنا گشت کا موضوع ہے. یہ نہیں ہے ہمارا گشت. ہمارا گشت اس پر محدود نہیں ہے کہ آپ نے صبح 2.5 گھنٹے 3 گھنٹے فارغ کر لیے ہیں، اب آپ کی ذمہ داری پوری ہو گئی ہے. نہیں، میں کہتا ہوں گشت کا موضوع ہے حال کے امر کا پورا کرنا. میری بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے. حال کا امر اگر ضائع ہو رہا ہے، حال کا امر ضائع ہو رہا ہے، میں سوال کرتا ہوں آپ سے، آپ صبح 2.5 گھنٹے مسجد کی حفاظت کر دیتے ہیں، لیکن ظہر کی نماز کے لیے آپ اپنی دکان سے اٹھ کر نماز کے لیے جا رہے ہیں، آپ کے برابر کا دکاندار، آپ اس کو نماز کی دعوت نہیں دیتے، تو آپ نے حال کے امر کو ضائع کر دیا. آپ نے حال کے امر کو ضائع کر دیا. حال کا امر ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر. یہ حال کا امر ہے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر حال کا امر ہے. جہاں معروف ضائع ہو رہا ہو وہاں اس معروف پر مسلمان کو تیار کرنا، جہاں جو منکر ہو رہا ہے اس منکر سے مسلمان کو بچانا. میں کہتا ہوں حال کا امر بالمعروف و نہی عن المنکر ایسا فریضہ ہے کہ کسی کو آپ پانی میں گرتے ہوئے دیکھ رہے ہوں تو آپ کو جلدی سے آگے بڑھ کر ہاتھ پکڑنا چاہیے. بس میں کہنا چاہتا ہوں اگر ایک آدمی فریضے کو ضائع کر رہا ہے، آپ کو نظر آ رہا ہے کہ نماز ظہر کا نماز کا وقت ہے اور یہ آدمی دکان پر بیٹھا ہوا ہے، آپ اس حال کے امر کو پورا کریں. آپ اس دکاندار کو ہاتھ پکڑ کر تیار کر لیں کہ آپ میں نماز کے لیے چل رہا ہوں، آپ نماز کے لیے آ جاؤ. ابھی تک مجھے اس بات کا پورا اندازہ ہے، میں کوئی خیالی باتیں نہیں کر رہا ہوں، مجھے اس کا پورا اندازہ ہے کہ ابھی تک مسجد کی آبادی اور گشت اس سطح پر پہنچا نہیں. ہم اور آپ ایک پروگرام چلا رہے ہیں، تبلیغ کا ایک پروگرام چلا رہے ہیں، ہم پروگرام میں لگے ہوئے ہیں، پروگرام کی دعوت. آپ مثال دیا کرتا ہوں اور بے تکلف مثال عرض کرتا ہوں. ایک شخص ہے، آپ سے کہتے ہیں کہ جی میں کیا کروں، میں تو ملازم ہوں، میں کیا کروں، میں تو دکان پہ تاجر ہوں، میں کیا کر سکتا ہوں، میں تو فلاں کام میں مشغول ہوں. سوچیے آپ، ایک شخص 1 لاکھ آدمیوں کی امامت کر رہا ہے، اس کو نماز پڑھا رہا ہے. 1 لاکھ آدمی جس کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہوں اور وہ 1 لاکھ آدمیوں کی امامت کر رہا ہو. اچانک امام کی نظر پڑ گئی، امام کی نظر پڑی
امام کی نظر پڑی ایک شخص پر جو آنکھ سے نابینا تھا اور وہ کسی کنویں کی طرف گرنے کو تھا. اس امام کے ذمہ فرض ہے، لازم ہے کہ نماز توڑ کر اس کا ہاتھ پکڑے آگے بڑھے. کیا خیال ہے آپ کو؟ سوچیے. شریعت کیا کہتی ہے؟ شریعت یہ کہتی ہے کہ آپ اگر نماز پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھا رہے ہیں اور چور آپ کا سامان اٹھا کر لے جانے لگے، وہ لوٹا جو آپ کے وضو کا آپ کے ساتھ ہے، تو آپ کو اس سے اجازت دیتی ہے کہ آپ نماز توڑ کر چور سے اپنا لوٹا لے سکتے ہیں. سوچیے آپ. یہ امام یہ 1 لاکھ آدمیوں کی امامت کر رہا ہے. اگر یہ کہتا ہے کہ جی میں اس گرنے والے کو اگر روکتا ہوں تو ان کی نماز کا مسئلہ ہے. سنیے میں کیا آپ کو مثال دے رہا ہوں. اگر میں اس کنویں میں گرنے والے کا ہاتھ پکڑتا ہوں تو ان 1 لاکھ آدمی کی نماز کے کیا ہوگا؟ اگر وہ ان کی نماز کے لیے اس ایک آدمی کو کنویں میں گرنے دے تو یہ اللہ کے یہاں ایک انسان کی ہلاکت کا مجرم ہوگا. بتائیے کیا خیال ہے آپ کو؟ کہیں کوئی گنجائش نہیں ہے اس کی کہ وہ یہ کہہ دے کہ جی مرنا ہے اس کو مرنے دو، میں کیا کر سکتا ہوں، میں تو نماز پڑھا رہا ہوں. اللہ اکبر. سوچیے آپ. ایک آدمی نماز کی امامت کا عذر پیش نہیں کر سکتا. اس آدمی گڑھے میں گرنے پر ایک تاجر، ایک ملازم اپنے دفتر کی مجبوری اور اپنی دنیاوی مجبوری کو عذر پیش کر رہا ہے. ایک آدمی ایک نماز ضائع کر کے جہنم کے گڑھے میں گر رہا ہے اور آپ یہ کہتے ہیں کہ میں کیا کر سکتا ہوں، میں تو تاجر ہوں. بتائیے آپ میں بالکل آسان مثال پیش کر رہا ہوں آپ کو. سوچیے آپ. سوچیے. اس امام کے ذمے حال کا امر یہ نہیں ہے کہ آپ نماز پڑھا رہے ہیں. حال کا امر یہ ہے کہ آپ اس کنویں میں گرنے والے کا ہاتھ پکڑ لیں. میں آسان مثال کر رہا ہوں. اس پر آپ سوچ لیجیے کہ ایک تاجر کی مشغولی، ایک ملازم کی مشغولی اگر وہ آپ سے دعوت کے فریضے کو چھڑوا رہی ہے تو آپ اندازہ کر لیجیے وہاں ایسا کا صاحب مجھے چھپا ہوا ہے. فرماتے تھے گشت کا موضوع ایسا ہے جیسا بھڑکتی آگ میں سے عورتوں کو بچوں کو بچا کر نکالا جاتا ہے، یا اچانک آنے والے سیلاب سے ڈوبنے والوں کو ہاتھ پکڑ پکڑ کر نکالا جاتا ہے. ہم عرض کر رہے ہیں کہ اصل بات یہ تھی کہ حال کا امر یہ تو میں کیا کہوں آپ سے. ہمارے لیے اس تبلیغ کی دنیا میں اس کام سے مناسبت پیدا کرنے کا جو ایک کیا کہنا چاہیے کہ ایک علی باتا تھی جو سکھلائی گئی تھی، ہم نے اس کو کام کا انتہا سمجھ لیا ہے کہ بھئی یہ اس طرح اتنا کر لیا جائے تو اس سے اپنی ذمہ داری پوری ہو جاتی ہے. حالانکہ میں عرض کر رہا ہوں کہ حال کا امر کسی کو منکر کرتے ہوا دیکھ رہے ہوں، کسی کو نماز ضائع کرتے ہوا دیکھ رہے ہوں، حال کا امر یہ ہے کہ آپ اس کو فوراً اس منکر سے بچانے کی کوشش کریں. جس طرح کسی آدمی کو آپ ڈوبتا ہوا دیکھ رہے ہیں تو آپ نہیں کہہ سکتے کہ میں تو صبح یہ کام کر چکا ہوں، یہ اگر ڈوب رہا ہے تو ڈوبنے دو. وہ تو حال کا امر آپ کو آمادہ کرے گا آگے بڑھ اس کا ہاتھ پکڑنے پر. ہم نے اسے عرض کیا ہے کہ گشت کا مقصد یہ تھا. تو میرے دوستوں دوسرا فریضہ نماز کا ہے. ایک مسلمان سے نماز ادا کروانا، ایک مسلمان سے نماز ادا کروانا یہ گشت کا موضوع ہے. ایک مسلمان سے نماز ادا کروانا گشت کا موضوع ہے.
ایک مسلمان سے نماز ادا کروانا گشت کا موضوع ہے۔ آج کل سے علم، ایمان اور نماز، یہ تین فریضے بنیادی ہیں۔ ان تین فرائض پر امت کو لانا، اس کے لیے گشت ہے۔ یہ تین فرائض بتلا دینے کے لیے گشت نہیں ہے، ان تین فرائض پر امت کو لانا عملی طور پر یہ گشت کا موضوع ہے۔ اس لیے ایک بات یہ تھی کہ لوگوں کو سے نماز کا فریضہ ادا کروانے کے لیے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس راستے میں نکلنے کی غرض یہ بھی ہے کہ آدمی ان تمام اسباب سے پوری طرح منقطع ہو جائے جو اسباب فرائض میں اور نوافل میں غفلت سستی پیدا کرتے ہیں۔ کچھ وقت کے لیے ہر فرد کو چاہیے، کچھ وقت کے لیے وہ اپنے ان اسباب سے پوری طرح منقطع ہو جائے جن اسباب کی مشغولی کی وجہ سے فرائض میں غفلت اور نوافل میں سستی پیدا ہو جاتی ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کو یہ کہہ کر اللہ کے راستے میں نکالا کرتے تھے کہ تم اس لیے بھیج رہا ہوں تاکہ تمہاری نمازوں میں کمال پیدا ہو جائے۔ آپ غور کریں آخر صحابہ کی نماز میں کیا کمی ہوگی، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو یہ کہہ کر نکالا کرتے تھے کہ اس لیے تمہیں نکالتا ہوں مدینے سے باہر کہ تاکہ تمہاری نماز میں کمال پیدا ہو جائے۔ خروج کا جو اصل مقصد تھا، کیونکہ دعوت داعی کے لیے بطور ترکیز ہے، دوسرے کے لیے بطور تذکیر ہے، اور تذکیر کا نفع بھی اپنے لیے ہے، اپنے بطور ترکیز ہے کہ اپنی عبادات میں کمال پیدا کرنے کے لیے اپنے آپ کو ان اسباب کی دنیا سے نکال لو کچھ وقت کے لیے جن اسباب کی مشغولی کی وجہ سے نمازوں میں غفلت اور نمازوں میں سستی پیدا ہوتی ہے، بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ نوافل کی عادت ہی ختم ہو جاتی ہے لوگوں میں، جو لوگ اپنے دنیاوی کاموں کے اندر مشغول رہتے ہیں۔ کچھ وقت کے لیے اس ماحول سے نکلنا ضروری ہے، کچھ وقت کے لیے اس ماحول سے نکلنا ضروری ہے اپنی عبادات میں کمال پیدا کرنے کے لیے۔ اس لیے نمازوں میں خشوع اور لمبا قیام اور رات کی تہجد، اس کا اپنے آپ کو عادی بنانے کے لیے اپنی دنیاوی مشاغل کے ماحول سے نکلنا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فجر کی نماز قضا ہو گئی، سفر میں تھے، آپ بھی سوئے، صحابہ بھی سوتے رہ گئے، جبکہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیٹے نہیں اس خوف سے کہ اگر سو گیا تو ایسا نہ ہو کہ اذان میں تاخیر ہو جائے یا نماز قضا ہو جائے۔ بلال سے آئے، نے بار بار کہا میں جگاؤں گا، میں جگاؤں گا، میں جاگ رہا ہوں، میں آپ کو جگاؤں گا۔ اللہ نے بلال کو بھی سلایا۔ مقصد یہ بھی تھا کہ اگر نماز قضا ہو جائے تو اسے کیسے ادا کرنا ہے، اس کی تعلیم دینے کے لیے نماز قضا کروائی۔ جب سورج نکل آیا، روشنی ہو گئی، نماز قضا ہو گئی، تو آج سازی نے فرمایا کہ فجر کی نماز یہاں نہیں پڑھیں گے، آگے چل کے پڑھیں گے۔ فجر کی نماز آگے چل کے پڑھیں گے، یہاں نہیں پڑھیں گے۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ یہاں نماز کے نہ پڑھنے کی وجہ یہ ہے کہ اس وادی میں شیاطین کا اثر ہے۔ میں آپ سے بہت ہی بنیادی بات کرتا ہوں، اس وادی میں شیاطین کا اثر تھا۔ یہ علت بیان کرے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، کیا ہونا ہے کہ یہاں نماز نہیں پڑھیں گے، یہاں سے ہٹنا چاہیے، یہاں شیاطین کا اثر ہے۔ سوچیے آپ، صحابہ آپ کے ساتھ ہیں، آپ اس وادی سے بڑھ کر آگے بڑھ کر نماز ادا کر رہے ہیں۔ امام شافعی فرماتے ہیں علت یہ ہے کہ یہاں شیاطین کا اثر۔
سوچیے آپ، میں سب سے بات کیا کرتا ہوں کہ جو لوگ صاف ستھرے ماحول میں رہتے ہیں، جو لوگ صاف ستھرے ماحول میں رہتے ہیں، ان کا کوڑی کے پاس سے گزرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی سڑک کا مین ہول کھل جائے اور کوئی گندے پانی کا پائپ پھٹ جائے یا کسی جگہ گندگی ڈالی جاتی ہو، وہاں سے ایسے آدمی کا گزرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ وہ ناک پکڑ کر سانس روک کر گزرتا ہے وہاں سے کہ اس سے بدبو برداشت نہیں ہو رہی۔ آپ بھنگیوں سے پوچھیے جو گندگی اٹھاتے ہیں، کیا تمہیں بدبو محسوس ہو رہی ہے؟ میں آپ کو بتا دے رہا ہوں، ان بھنگیوں سے پوچھیے جو گندگی میں رہتے ہیں، کیا ان کو بدبو محسوس ہو رہی ہے؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس ماحول میں رہتے رہتے ان کے اندر سے اس گندگی کی بدبو کا احساس ختم ہو گیا ہے۔ میں صاف سے بات کرتا ہوں، جو لوگ گناہوں کے ماحول میں رہتے ہیں، ان میں گناہ کی ظلمت اور اس کی بدبو کا احساس ان کو ان میں سے ختم ہو جاتا ہے۔ ہمارا تو بنیادی مقصد ہے ہر مسلمان کو اس کی جگہ سے ہٹانا، بنیادی مقصد ہے ہمارا۔ خروج ہے ہی اخراج کے لیے کہ نکلو، لوگوں کو نکالنے کے لیے۔ میں آپ کو آسان مثال کر رہا ہوں، ان جگہ کو تبدیل کرو۔ تو جو لوگ بدبو کے عادی ہو جاتے ہیں، جو لوگ بدبو کی جگہ کے عادی ہو جاتے ہیں، ان میں سے بدبو کا احساس ختم ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی مسلمان میں سے گناہوں کے ماحول میں رہنے کی وجہ سے گناہوں کی ظلمتوں کا احساس ختم ہو گیا ہے۔ انہیں کچھ وقت چاہیے جس سے یہ فرشتوں کی صحبت میں رہیں۔ دو موقع ملتے ہیں فرشتوں کے نزول کے، ایک غزوات میں اور ایک مسجدوں میں علم کے حلقوں میں۔ مسجد میں علم کے حلقے اور غزوات میں صحابہ کا جمع ہونا، یہ دو موقع ملتے ہیں جس میں فرشتے آسمان سے نازل ہوتے ہیں۔ تو میں نے اس لیے عرض کیا کہ اپنے ماحول سے نکلنا اس لیے ضروری ہے کہ آدمی ایک ماحول میں رہ کر وہ اس گندگی کا اتنا عادی ہو جاتا ہے۔ آپ غور کریں، مدینہ منورہ کا ماحول ان اعمال کی وجہ سے اتنا پاکیزہ تھا کہ ایک دن مدینہ منورہ میں اچانک بدبو آئی فضا میں۔ آپ غور کریں، اچانک بدبو اگر فضا میں آئے، کوئی کہتا ہے شاید کوئی جانور مر گیا ہے کہیں، اس کی بدبو آ رہی ہے ہوا کے ذریعے۔ مدینہ منورہ میں بدبو پھیلی اور صحابہ نے آپ سے بدبو کو محسوس کیا۔ صحابہ نے پوچھا آپ سے بدبو پھیل کیا رہی؟ آپ نے فرمایا مدینہ منورہ کی اس پوری آبادی میں کسی ایک آدمی نے غیبت کی ہے، یہ غیبت کی بدبو ہے۔ جس غیبت کی بدبو کو پورا مدینہ محسوس کر رہا ہے، میں سوال کر رہا ہوں سب سے، جس غیبت کی بدبو کو پورا مدینہ محسوس کر رہا ہے، ہماری فضا اتنی گندی ہو چکی ہے کہ اب خود غیبت کرنے والے کو اپنی زبان کی، اپنے منہ کی غیبت اس کے بھی ناک کو محسوس نہیں ہوتی۔ کیا فاصلہ ہے ناک کے منہ کے درمیان، کیا فاصلہ ہے ناک اور منہ کے درمیان کہ آدمی غیبت کر کے بدبو محسوس نہیں کرتا، وہاں سارا مدینے کی آبادی ایک آدمی کے غیبت کرنے کی بدبو کو محسوس کر رہے ہیں، اس لیے کہ فضا اتنی صاف اور ستھری ہے کہ اس میں اگر کوئی بھی بدبو کی جائے گی تو اس بدبو کو محسوس کیا جائے۔ کیا میں آپ کو مثال دیا، اس لیے میرے دوستوں یہ نکلنے کی غرض تھی کہ ہماری عبادات میں کمال پیدا ہو۔ اور یہ بات یاد رکھو کہ فرائض کی تکمیل نوافل سے ہوتی ہے، فرائض کی تکمیل نوافل سے ہوتی ہے، فرائض کی تکمیل نوافل سے ہوتی ہے، کیونکہ قرآن بھی حدیث بھی یہ بتا رہی ہے کہ ایک تو دعوت کے اس میدان میں فتح و نصرت، اور دوسرے علم کے کھلنے کا سبب۔
وہ اصل رات کا قیام، وہ رات کا قیام وہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکلنے والی جماعتوں کو اس کی ہدایت دعا کرتی تھی کہ اگر دو کام تم نے زیادہ کیے، ایک رات کا قیام اور دوسرے قرآن کی تلاوت، یہ دو کام اگر تم نے زیادہ کیے تو اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہوگی۔ قرآن بھی یہ کہتا ہے اذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، کہ جب تمہاری اس راستے میں کسی سے ملاقات ہو تو تمہیں چاہیے کہ تم اللہ کے راستے میں نکل کر دو کام زیادہ، اللہ کا ذکر زیادہ کرنا تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ اپنے مقصد میں، جو قرآن کی آیت کا میں نے مفہوم کیا ہے۔ اور اس صدیق کے خطبے میں ہے، فرماتے تھے کہ دو کام اللہ کے راستے میں نکل کر زیادہ کرو گے تو تمہیں اپنے مقصد میں کامیابی حاصل ہوگی، ایک رات کا قیام، دوسرے قرآن کی تلاوت۔ تو ہم نے عرض کیا کہ نکلنے کی غرض ہے یہ، اس لیے میں تاکید سے کہا کرتا ہوں کام کرنے والوں کو کہ یہ رات کے قیام کا تہجد کا اہتمام کریں، اس بارے میں غفلت بہت ہو رہی ہے، ساتھی کام میں تھک جاتے ہیں، حالانکہ جس کام میں آپ تھکائے رہے ہیں اپنے آپ کو، یہ اسی کام میں کامیابی کا اصل ذریعہ ہے رات کا قیام۔ آپ سے وسلم نے، آپ کا معمول تھا کہ آپ روزانہ عشاء کی نماز بہت تاخیر سے ہوتی تھی، اور عشاء کی نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ملاقاتوں میں نکل جاتے ہیں۔ یہاں تو عام ذہنیت یہ بنائی گئی ہے کہ عشاء کے بعد کا وقت تو آرام کا ہے، اس لیے کہ سیرت سامنے ہے نہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رات کی ملاقاتیں وہ کسی کے سامنے ہیں نہیں۔ جی ہاں، ایک بیٹھ جانے کے چند، اللہ مجھے معاف فرمائے، سیرت سے ناواقف، اپنے تجربات کی بنیاد پر کام کرنے والے وہ بیٹھ جائیں گے، بیٹھ کے طے کر لیں گے یہ وقت ملاقاتوں کا وقت نہیں ہے۔ آج کی مسجد نماز تہائی رات تک مؤخر ہوتی تھی، تہائی رات تک۔ اگر کہا کہ رسول نماز پڑھا دیجیے عشاء کی، عورتیں بچے جو نماز کی رعایت ہے مسجد میں سب لے کر سو گئے ہیں، آپ عشاء پڑھا دیجیے، داخل اسی تاخیر کے بعد آپ عشاء کی نماز پڑھاتے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم انصار کے محلے میں جاتے اور نئے آنے والوں کو آپ کھڑے مکہ مکرمہ کے زمانے کے حالات ان کو سناتے، کیا تکلیفیں ہم نے اٹھائیں، کیا حالات سے کن حالات سے گزرے ہیں، کس طرح دین یہاں تک پہنچا ہے، تاکہ نئے آنے والوں کو اسلام کی قدر ہو کہ آپ کھڑے عائشہ فرماتی ہیں میں آپ کا انتظار کرتی رہتی کہ آپ رات کو کب آئیں گے۔ آپ بہت تاخیر سے آتے اور گھر میں داخل ہوتے تو سیدھے آپ مسئلے پر پہنچ جاتے۔ عائشہ فرماتی ہے کہ میں اس انتظار میں رہتی کہ آپ شاید آ کر لیتے گے، تھکے ہوئے ہوں گے۔ وہاں سب فرماتے تھے کہ اذا فرغت فانصب، اس کا تقاضا یہ ہے کہ تمہارا قیام اور تمہاری عبادت اور تمہاری نوافل وہ ہونی چاہیے اصل دعوت کے بعد، اس لیے کہ اذا فرغت فانصب وإلی ربک فارغب، یہ تین الفاظ بتا رہے ہیں کہ دعوت پھر عبادت پھر دعا، دعوت عبادت پھر دعا، تھکا دینے والے گشت کے بعد کی عبادت، اور پھر اس تھکا دینے والی عبادت کے بعد کی دعائیں۔ تو ہم نے عرض کیا کہ رات کے قیام میں اور تہجد میں بہت کمی ہو رہی ہے، جبکہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ رات کے قیام اور تہجد سے دن بھر کے بڑے بڑے کام مدد ملے گی۔ اشد وقم قیلا ان لک فی النہار صبحا طویلا، صبحا طویلا کا مطلب ہے کہ آپ کو دن میں بڑے بڑے کارنامے انجام دینے ہیں،
وصولیابی کے، جہاد کے، تشکیل کے بڑے بڑے کام جو آپ کو کرنے ہیں دن بھر، اس میں جو مدد ملے گی صاف قرآن کی آیت بتا رہی ہے کہ اس کا تعلق رات کے قیام سے ہے۔ ایک صاحب کا نے بیان دے کر دیا، انہیں بیان سے معذرت کر دیا، میں بیان نہیں کر سکوں گا، شاید کوئی عذر ہوگا، بخار ہوگا، کوئی تکلیف ہوگی۔ میں نے پوچھا ان سے تم نے بیان کیوں نہیں کیا؟ کہنے کہ حضرت وہ رات تہجد چھوٹ گئی، رات تہجد، اس لیے سمجھا کہ رات کا قیام نہیں ہوا تو اس غفلت کی رات کے بعد صبح بیان کس طرح کر لوں گا؟ اس رات کی غفلت کے بعد صبح بیان کیسے کر لوں گا؟ آپ غور کیجئے قرآن کی آیتوں میں مومن مشرک کے درمیان تہجد کا فرق ہے۔ مومن مشرک کے درمیان تہجد کا فرق ہے، آپ پڑھیے قرآن۔ مومن مشرک کے درمیان تہجد کا فرق آپ غور کیجئے۔ قل تمتع بالدنيا قليلا انك من اصحاب النار امن وقانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الاخره ويرجو رحمت ربه۔ آپ اس آیت کو غور کر لیجئے۔ پہلے کافر کے بارے میں کہا ہے کہ یہ تو کھائے گا سوئے گا اور دنیا کی زندگی سے مزے اڑا لے گا، یہ تو کافر کی پہچان ہے۔ مومن کہ مومن تو وہ ہے کہ اس کا پہلو بستر سے دور رہتا ہے۔ جی ہاں، اس رات گزرتی ہے قیام میں، رکوع میں اور سجدے میں اور رونے میں، اس کی رات اس میں گزرتی ہے۔ خود عبداللہ رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی یہ بیان کر رہے ہیں کہ کافروں کا تو یہ تو صفت یہ ہے کہ ان کے جسموں سے ان کے بستر بوجھل رہیں گے صبح تک، اور مومن کہ مومن وہ ہے کہ جس کا پہلو بستر سے قیام میں دور رہے گا، جس کا پہلو بستر سے دور رہے گا رات کے قیام میں، یہ مومن کی شان وہ اپنے عبداللہ رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شعر میں اس کو بیان کر رہے ہیں۔ اس نے میرے دوست میں نے عرض کیا کہ نوافل کی کثرت فرائض کی تکمیل کے لیے اور نوافل کی کثرت گناہوں سے حفاظت کے لیے، یہ سب سے بنیادی اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں، بلکہ حدیث قدسی ہے کہ میرا بندہ نوافل میرے تک قریب ہو جاتا ہے کہ میں خود اس کے اعضا بن جاتا ہوں۔ اس طرح ہمیں رات کے قیام کا اور تہجد کا اہتمام کرنا ہے۔ اگلی بات یہ ہے میرے دوستوں، جو ہمارے یہاں فضائل کی تعلیم کا جو اصل مقصد تھا وہ وعدوں کے یقین کو تازہ کرنا تھا۔ وعدوں کے یقین کو تازہ کرنا یہ فضائل کی تعلیم کا اصل مقصد ہے، جس کا ہر ایک محتاج ہے، نیا یا پرانا۔ وعدوں کے یقین کو تازہ کرنا یہ فضائل کی تعلیم کا اصل مقصد یہ تھا کہ وعدوں کے یقین کو فضائل کے ذریعے تازہ کیا جائے، اس لیے کہ عمل میں احتساب جو پیدا ہوتا ہے جب آدمی کو اس عمل کی فضیلت کا عمل کے وقت دھیان ہو، عمل کے وقت اس کی فضیلت کا دھیان ہو، عمل کے وقت اس کی فضیلت کا استحضار اور دھیان ہو، تو اللہ تعالیٰ کا تصویر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ وعدے پورا کرتے ہیں یقین کرنے والوں کے لیے۔ اس لیے تعلیم کے حلقے یہ ایمان کی تجدید کا اور وعدوں کے یقین کو تازہ کرنے کا ذریعہ تھے۔ گھروں کے اعمال بھی اس یقین کے ساتھ حلقے کی یقین کے ساتھ قائم کیا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے ان قرآن اور علم کے گھر کے اندر حلقوں کو اللہ نے اصل ہدایت کا ذریعہ بنایا ہے، اس لیے کہ یہ قرآن کے حلقے مسجدوں میں اور گھروں میں اصل دشمن کے خلاف مورچہ بندی اسی کا نام تھا۔ ہم تو مورچہ صرف قتال کو سمجھتے ہیں، حالانکہ میدان قتال کے مورچے بھی وہ علم اور ذکر کے حلقے ہوا کرتے تھے۔ میدان قتال کے مورچے بھی علم اور ذکر کے حلقے ہوا کرتے تھے۔ اصل مورچہ بندی اسی کو کہتے ہیں، ذالکم الرباط، ذالکم الرباط، جو حدیث مکرر فرمایا ہے
کہ یہ ہے دشمن کے خلاف مورچہ بندی جسے کہتے ہیں دشمن کے خلاف، وہ اصل ذکر کے حلقے ہیں. بڑھیا جس میں تو آپ کو مقرر ملے گا تاکید کے لیے، مقرر آیا ہے تاکید کے لیے، ذالکم الرباط کہ اصل مورچہ بندی یہ ہے دشمن کے خلاف کہ آپ ذکر علم کے حلقے قائم کریں. یہ گھر کے اعمال، یہ اعمال طہارت ہیں اور یہ اعمال ہدایت ہیں، جنہیں اس زمانے میں بعضوں کا خیال یہ ہے کہ یہ کوئی 5 اعمال، یہ تو نیا طریقہ جاری کر دیا گیا ہے، پہلے تو یہ ہوا نہیں کرتا تھا. یعنی میں حیران ہوں، سیرت کی جس چیز کو مسلمان بھلاتا جائے، چھوڑتا جائے، آپ اس کو ہدایت کے اسباب سے خارج کرتے چلے جائیں، اور جب کسی متوجہ کیا جائے تو آپ کو چیز نہیں معلوم ہو. اور یہ بات ایک حقیقت ہے کہ جب مسلمان سنتوں سے بے خبر ہو جاتا ہے اور بدعتوں کا عادی ہو جاتا ہے تو اسے بدعتیں سنت معلوم ہوتی ہیں اور سنتیں اس کو بدعت معلوم ہوتی ہیں. یہاں تک آتا ہے کہ ایک زمانہ آئے گا کہ لوگ کہیں گے کہ یہ تو ایک نئی چیز ہے اور یہ تو ایک نئی بدعت ہے، حالانکہ وہ سنت ہوگی جس کو مسلمان بھلا چکا ہے. میں نے عرض کیا کہ یہ اعمال، ان کو قرآن نے اعمال طہارت کہا، قرآن نے اعمال طہارت کہا. آپ غور کریں، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے ارادے سے نکلے کہ میں آج آپ کو نعوذ باللہ نمٹا کر ہی آتا ہوں. گزر ہوا بہن کے گھر میں قرآن کے حلقے پر، گزر ہوا بہن کے گھر میں قرآن کے حلقے پر. اللہ تعالیٰ نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو اصل ہدایت دی ہے، جو دل نرم پڑا ہے، وہ یہاں قرآن کے حلقے سے گزرتے ہوئے آج میں حاضر ہوئے. قرآن کے حلقے سے گزرتے ہوئے ہلکی سی کان میں آواز پڑی، حالانکہ روایت پہ ہے کہ صاحب الفاظ سمجھ میں نہیں آئے، اتنا اندازہ ہو گیا ہے کہ یہ قرآن پڑھ رہے ہیں. اتنے واقعات ہیں، آپ سیرتیں پڑھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ضدی کافروں کو، ابو جہل کہتا ہے کہ اس قرآن سے زیادہ حلاوت والا، اس قرآن سے زیادہ مؤثر اور اس قرآن سے زیادہ مثمر، یعنی پھل دینے والا اور خیر لانے والا، اور اس قرآن سے بڑھ کر سارے اشعار اور سارے کلام کو توڑنے والا کوئی اور کلام نہیں. یہ ابو جہل جیسے ضدی کافر کا قرآن کے بارے میں یہ خیال ہے. اس لیے بڑے افسوس کی بات ہے جو میں بار بار کہتا ہوں کہ ہمیں رواج کا سیلاب جواز کے نام سے، ہمیں رواج کا سیلاب جواز کے نام سے بے ادب بنا رہا ہے. رواج کا سیلاب، رواج کا سیلاب، رواج کا ایک سیلاب آیا ہوا ہے جو جواز کے نام سے بے ادب بنا رہا ہے. کیا کوئی پوچھے جا کر، مسئلہ معلوم کرے کہ کیا مسئلہ ہے جی میں اپنے ماں باپ کی تصویر قرآن کے اندر لگانا چاہتا ہوں. کہا جائے گا نہیں، قرآن کی بے حرمتی ہے، قرآن کے ادب کے خلاف ہے. حالانکہ آپ کے والدین کا بڑا درجہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، آپ کے یہاں بھی، اللہ کے یہاں بھی ان کا بڑا درجہ ہے، مگر آپ اپنے قرآن میں ماں باپ کی تصویر سجانا چاہیں تو آپ کا ذہن برداشت نہیں کرے گا. پھر آپ کا ذہن سے کیسے برداشت کر لیتا ہے کہ آپ ننگی گندی تصویروں میں قرآن کو سجا کے رکھیں موبائل میں؟ تو میں تو سمجھتا ہوں کہ شاید اس کی عظمت، اس کا ادب ختم ہو چکا ہو. اگر آدمی اس طرح کی سوچ اور اس طرح کا کام کر سکتا ہے، ورنہ بے تکلف نہ کرتا ہے. اصل سوال ادب کا، اتباع سنت کا اور طریقہ صحابہ کا سوال اس کا ہے. اور یہ حضرت صاحب فرماتے رضی اللہ تعالیٰ کہ تم جس زمانے میں بھی جس سنت کو چھوڑ دو گے، اس عمل کی جگہ یہود و نصارہ کے طریقے لے لیں گے. یہ طریقہ قول اتنا بنیادی اصول ہے یہ ہر زمانے کے لیے کہ بالکل آپ سے بے تکلف بات کرو. آپ سوچیے
قادسیہ کی جنگ میں صحابہ کے ساتھ قرآن تھا، اللہ نے سے مدد کی. اور آیت عمل کی ہے یعجب مصابون فیہ سکینۃ من ربکم، وہ کتابیں جو منسوخ ہو چکی ہیں، وہ کتابیں جو منسوخ ہو چکی ہیں ان کا تابوت فرشتے اٹھا کر لائے، اس پر اللہ تعالیٰ نے فتح دی ہے. تو جو قرآن ناسخ ہے اس کا سفر میں ساتھ ہونا یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی مدد سے لائے گا، یہ غور کرنے کی بات ہے. لیکن میں حیران ہوتا ہوں لوگوں پر جو ان گندے موبائلوں میں قرآن کو اتار کر سمجھتے ہیں کہ ہاں یہ بھی طریقہ تلاوت کا ہے. تو کیا اسی گند کے اندر گندی فلمیں، اسی میں قرآن، اسی میں عریان، آپ کے لیے اس میں کیا حرج ہے؟ حالانکہ کتنی واضح بات ہے. الحمد نے لکھا ہے کہ ریڈیو پر قرآن کا سننا ناجائز ہے اور یہ قرآن کی بے ادبی ہے، قرآن کی بے حرمتی ہے اور قرآن کو کھیل بنانا ہے. یہ صاف فتویٰ چھپا ہوا ہے اور پڑھنے والے کو سننے والے کو روکنا واجب ہے، یہ بھی لکھا ہے. اس کو آپ ان گندی فلموں میں اور ان گندی تصویروں میں قرآن کو رکھ کر آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں کیا حرج ہے. لیکن قرآن کا ہاتھ میں ہونا طہارت کا تقاضا کرے گا، طہارت کا تقاضا کرے گا قرآن کا ہاتھ میں ہونا. اللہ نے سارے انبیاء کو مسائل لکھ کر دیے ہیں، مسائل لکھ کر دیے ہیں. ہاتھ میں آپ کے ہاتھ کو قرآن کا ہونا ہر دیکھنے والے کے لیے قرآن کی تلاوت کی عملی دعوت ہے. لیکن وہی بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ جب آدمی رواج کی طرف جاتا ہے، جواز کی وجہ سے، جب آدمی رواج کیا جاتا ہے جواز کی وجہ سے، تو وہ جواز کے نام سے رواج کو سنت پر ترجیح دیتا ہے. یہ میں کہتا ہوں بے ادب بنانے کا آسان راستہ ہے، بے ادب بنانے کا آسان راستہ ہے. کسی کو بے ادب بنانا ہو اور قرآن کی بے حرمتی کروانی ہو تو اس کو جواز کا راستہ بتا دو کہ جواز کا راستہ ہے، جبکہ سارے ادب کا خلاصہ اتباع سنت ہے. جو آدمی اتباع سنت پر، اتباع صحابہ پر نہیں ہے وہ بے ادب ہوگا، چاہے وہ جائز کام کرو مگر بے ادب ہوگا. یہ میں تاکید سے کر رہا ہوں کہ قرآن کی تلاوت قرآن میں دیکھ کر، قرآن کی تلاوت قرآن میں دیکھ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے معمول کو اتنا مقدم کرتے تھے. ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اجازت چاہی خیر میں آنے کی، آپ اجازت نہیں دی. بعد میں بلوایا، فرمایا کہ میرا آج کا قرآن پڑھنا باقی رہ گیا تھا، میرا دل نہیں چاہا کہ میں اس پر کسی اور چیز کو ترجیح دوں. آپ نے اندر آنے کی اجازت نہیں دی کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تلاوت میں مشغول تھے. فرمایا کہ میرا آج کا جو پڑھنے کا معمول ہے تلاوت کا وہ باقی رہ گیا تھا، اس لیے میں نے آپ کو اجازت نہیں دی. اتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اہتمام فرماتے تھے معمولات. تو میرے دوستوں اس طرح ہمیں ذکر کا، تلاوت کا، صبح شام کی تسبیحات کا، اس کا بھی اہتمام کرنا ہے. اور دوسری بنیادی بات یہ ہے کہ مسائل ہماری مسجد کا نماز کی طرح مسائل کے حلقوں کا قائم کرنا یہ ایسا بنیادی فریضہ ہے. اس میں علماء کے بارے میں تو صاف روایتوں کے اندر آتا ہے. پہلی میں عرض کر چکا ہوں کہ حضرت علی کا قول کہ ہر مسجد میں علماء کی جماعت تشکیل کی جائے، یہ شرافت انسانیت کا تقاضا ہے کہ ہر مسجد میں علماء کی جماعت تشکیل کی جائے جو وہاں کے عوام کو دین سکھلانے، مسائل سکھلانے کے لیے کافی ہو جائے. ہمارے کام کا بنیادی مقصد ہے کہ مسجدوں میں مسائل غلط قائم کیے جائیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کا معمول یہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نئے آنے والوں کو نماز خود سکھلاتے تھے.
آپ نئے آنے والوں کو نماز خود سکھا دیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ ممبر سے خود تعلیم دیا کرتے تھے۔ اس لیے مساجد میں مسائل حلقوں کا قائم کرنا یہ ہمارے کام کا بنیادی مقصد ہے، یہ کہ ساری امت کو جہالت سے نکالنا اور ہر مسلمان کو اس کی زندگی کا اور اس کے دین کے تمام شعبوں کا علم اس کو سکھلانا، یہ اصل مسجد کا عمل ہے۔ اس لیے یہ بھی ذمہ داری ہے کہ مسجدوں میں مسائل کے حد تک قائم کیے جائیں اور علماء اس کے لیے اپنا وقت خالص کریں۔ اس لیے کہ آپ چاہتے ہیں کہ کا معمول یہ تھا کہ ہر آنے والے سائل کو آپ مسجد میں رکھا کرتے تھے، یہ نہیں کہ جواب دے کے فارغ کر دیں۔ اس لیے کہ اگر زبانی طور پر علم سکھانا ہے تو پھر تو لکھ کر بھی دیا جا سکتا ہے اور آنے والے کے سوال کا جواب دے کر اسے معلوم کیا جا سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ آپ سائل کو اپنے عمل سے، اس کے سوال کو اپنے عمل سے سمجھانا چاہتے تھے۔ کیا ایک سائل بہت دور سے آئے، ایک سوال لے کر، سوال یہ تھا کہ نماز کے اوقات کیا ہے، نماز کے اوقات کیا ہے، کون سی نماز کا پڑھی جائے گی۔ آپ نے بٹھا کر ان کو 5 وقت کی نماز کے اوقات نہیں بتلائے، نہ آپ نے لکھ کر دیے کہ نماز کے اوقات یہ ہیں، نہ آپ نے بٹھا کے سمجھایا کہ نماز کے اوقات یہ ہیں، فرمایا کہ تم 2 دن ہماری مسجد میں قیام کرو۔ آپ غور کیجئے کتنا مشکل پڑا ہوگا صحابہ کے لیے۔ پہلے دن 5 نمازیں اول وقت ادا کی گئیں، دوسرے دن 5 نمازیں آخر وقت میں ادا کی گئیں۔ 2 دن اس آدمی نے مسجد میں قیام کیا عملی نماز دیکھنے کے لیے کہ نماز کس وقت ہوتی ہے، تاکہ مجھے نماز کے اوقات کا علم ہو جائے۔ کوئی جنتری لکھ کر نہیں لکھتا ہے کہ وہاں مسجد میں کہ نماز کے اوقات یہ ہیں۔ آپ نے 2 دن تک نمازیں ادا کی ہیں۔ ایک سائل کو نماز کے اوقات بتانے کے لیے آپ کی مسجد کے نماز کے اوقات تبدیل ہوئے۔ آپ نے پہلے دن 5 نمازیں وقت ادا کی ہیں، دوسرے دن 5 نمازیں آخر وقت ادا کی۔ اس کو بلا کر پایا کہ تم نے نماز کے اوقات دیکھ دیے ہیں کہ دیا کہ ہماری نماز کے اوقات یہ ہیں۔ آپ کو چیز سے نماز کے اوقات نماز سے بتائے جاتے ہوں، اس کو رکوع سجدہ قوم قاعدہ، اس کو نماز کی دعائیں، اس کو نماز سے متعلق تلاوت فاتحہ ثنا کس طرح سکھلائی جاتی ہو۔ جتنے نماز کے مسائل ہیں وہ تعلیم کیسے دیے جاتے ہوں گے جب نماز کے اوقات بتانے کے لیے 2 دن اس آدمی کو مسجد میں ٹھہرایا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز 2 دن اول وقت ادا کیا، اگلے دن آخر وقت ادا کیا۔ تو ہم نے عرض کیا کہ یہ ہے اصل بات میرے دوستوں، ہمارے یہاں ساری نقل و حرکت ہر جگہ اس ماحول کو قائم کرنے کے لیے ہے۔ اس لیے خروج کیونکہ اقامت دین کے لیے ہے، خروج اقامت دین کے لیے ہے، اس لیے ہر جگہ جا کر یہ ماحول قائم کرنا مسجدوں میں یہ امام والوں کی ذمہ داری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس راستے میں نکلنا اللہ کا ایسا امر ہے کیونکہ اس کے سارے مقاصد جو میں نے عرض کیے ہیں۔ اس لیے اس طرح مقامی طور پر مسجد کو آباد کرنے میں تاخیر کرنا یا غفلت کرنا یہ اللہ کے عذاب کے آنے کا سبب ہے۔ اس طرح بے تکلف عرض کرتا ہوں ہمارے جیسے کو انتظار پڑا کرو، اس راستے میں نکلنے میں تاخیر کرنا بھی اللہ کے عذاب کے آنے کا سبب ہے۔ ہمارے سب مطلب موجب عذاب ہے، موجب عذاب۔ اس لیے اللہ کے راستے کے نفر کو اللہ کا امر سمجھ کر، اللہ کے راستے کے نفر کو اللہ کا امر سمجھ کر اور حکم سمجھ کر پورا کرنا ہے۔ اس لیے قرآن نے جگہ جگہ اس راستے میں نکلنے پر، دیر ہونے پر عذاب کی دھمکیاں دی ہیں، کیونکہ دین کا قائم نہ کرنا دین کے مٹنے کا سبب ہے۔ دین کا قائم نہ کرنا دین کے مٹنے کا سبب ہے۔ اس لیے خروج اقامت دین کے لیے ہے، خروج اقامت دین کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں صاف حکم دیا ہے، کیونکہ نکلنا اصل دین کی مدد کے لیے
اور دین کو قائم کرنے کے لیے قرآن نے جگہ جگہ نکلنے کا حکم دیا ہے، اور نکلنے پر تاخیر پر قرآن نے عذاب کی ہلاکت کی دھمکیاں دی ہیں۔ قرآن صاحب کہتا ہے وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، یہاں قرآن ہلاکت کی دھمکی دے رہا ہے۔ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ خروج کی جو اہمیت ہے اور نہ نکلنے پر جو عذاب کی وعید ہے وہ قتال کے زمانے کی بات ہے، آپ آیت کو غور کر لیجئے، اس آیت میں قتال کا کوئی ذکر نہیں ہے، اس آیت میں قتال کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ کہ صاحب فرمایا کہ اللہ کے راستے میں نکلنے میں مال بھی خرچ کرو، حالانکہ آیت کا شان نزول یہ بتا رہا ہے کہ انہوں نے نکلنے سے اس وقت نکلنے سے انکار کیا تھا، نہ زکات دینے سے انکار کیا کہ انفاق حکم آ گیا، نہ بیواؤں یتیموں مسکینوں پر خرچ کرنے سے انکار کیا تھا کہ انفاق کا حکم آ گیا، نہ حج سے انکار کیا تھا کہ انفاق کا حکم آ گیا۔ زکات سے، انفاق سے، حج سے اپنے ذمے جو ان کے ذمے اپنے متعلقین کی اخراجات ان کے ذمے کیے ہیں اللہ نے، ان پر خرچ کرنے سے بھی انکار نہیں کیا تھا۔ صحابہ نے یہ کہا تھا کہ ہم کچھ عرصہ باہر نہیں نکلیں گے، صحابہ نے کہا کچھ عرصہ باہر نہیں نکلیں گے، ہم کچھ عرصہ مدینے میں رہیں گے مکانی کام کے ساتھ، اس لیے کہ اب تک ہم پھرتے رہے جب اسلام کمزور تھا اور مسلمان کی تعداد کم تھی، اب مسلمان زیادہ ہو گئے، اسلام کو فتح حاصل ہو گئی، کفر کی کمر ٹوٹ چکی ہے، اب کوئی جنگی ہونے والی نہیں ہے۔ یہ سارے الفاظ روایت کے اندر اس حصہ معلوم ہوتا ہے قتال کا موقع نہیں تھا، لیکن انہوں نے آپس میں طے کیا کہ اب ہمیں کچھ عرصہ مقامی کام کے ساتھ مدینے میں رہنا ہے۔ ادھر یہ مشورہ ہو رہا تھا، اور صحابہ کہتے ہیں کہ یہ مشورہ ہم نے اللہ کے رسول کی محبت کے ساتھ کیا تھا۔ ایسا نہیں ہے کہ ہمارا نعوذ باللہ ہمارا خیال منافقین کی طرح تھا کہ اس راستے میں نہیں نکلنا ہے، بلکہ اللہ کے رسول کی محبت کے ساتھ ہم نے آپس میں مشورہ کیا کہ اب تک ہم بھیجتے رہے، گھر کے تقاضے پلٹ کر دیکھے نہیں ہیں، زمینیں سوکھ گئی ہیں، مکانات پوشیدہ ہو گئے ہیں، کچھ تقاضے گھر کے ہیں جن کے لیے صاحب نے مدی محنت طے کیا۔ ادھر یہ مشورہ ہو رہا تھا، ادھر یہ آیت نازل ہو رہی تھی۔ میرے دوستو عزیزو، کہیں ثابت نہیں ہے نفلی صدقات نہ کرنے پر ہلاکت کی دھمکی، کہیں ثابت نہیں ہے۔ جو آدمی زکات دیتا ہے سیدھے جنت میں جائے گا، چاہے کوئی نفلی صدقات نہ کرے، لیکن یہاں اللہ کے راستے میں پھرنے پر، مال خرچ نہ کرنے پر ہلاکت کی دھمکی آ گئی ہے۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، کہ تم اللہ کے راستے میں نکلنے پر مال خرچ کرنے میں کمی نہ کرو، ورنہ اپنے ہاتھ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالو۔ اس لیے ہم نے عرض کیا کہ اصل خروج اور نقل و حرکت یہ دعوت کا قیام ہے، دعوت کا قیام ہے۔ کیونکہ میں شروع سے عرض کر رہا ہوں کہ دعوت و فریضہ ہے، دعوت ایک فریضہ ہے جو خود جا کر دعوت کیے بغیر ایسا نہیں ہوگا۔ آج ذرائع اخبار رسائل اس سے دینی معلومات تو حاصل ہو سکتی ہیں، لیکن ان سے دعوت کا فریضہ ادا نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے تو وہ فارغ کر کے ایک عمل کا ماحول قائم کرنا ہوگا، ایک عمل کا ماحول قائم کرنا ہوگا، عمل کا ماحول قائم کرنا ہوگا کہ فرد کو دعوت دے کر اس کے ماحول سے نکالا جائے۔ اسے میرے دوستوں، اس کے لیے ملکوں کے تقاضے سامنے ہیں، ہر جگہ اس ماحول کا قائم کرنا کوشش کر کے، یہ یعنی بذات خود ایک محنت ہے، بذات خود ایک محنت ہے کہ ہر جگہ اس کا ماحول قائم کیا جائے اور مسجدوں کو ان تمام اعمال سے آباد کیا جائے۔ یہ اعمال محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آج کی مسجد کے اعمال ہے، اس لیے کہ وہ اعمال ہدایت ہے، وہی اعمال تربیت ہے، کیونکہ ہم نے صاف فرما دیا کہ اس سے بڑھ کر اور کوئی ذریعہ دلوں کو نرم کرنے والا، اس سے بڑھ کر کوئی اور ذریعہ نہیں۔ اس کے لیے ہمیں اپنے آپ کو فارغ کرنا ہوگا، اس لیے ہم بے تکلف عرض کرتے ہیں، اپنے مقام پر رہتے ہوئے
اپنی مسجد کے لیے 8 گھنٹے فارغ کرنا اور ہر مسلمان کو اس کے لیے تیار کرنا. میں تو شروع سے عرض کر رہا ہوں کہ تعمیر مسجد کوئی تبلیغ والوں کا کام نہیں ہے، ایمان والوں کا کام ہے. تعمیر مسجد ایمان والوں کا کام ہے، صرف تبلیغ والوں کا کام نہیں ہے. قرآن نے بالکل صاف کر دیا ہے، بالکل صاف کر دیا قرآن نے کہ سارے ایمان والے مسجد کے آباد کرنے والے ہیں. مشرکین کا کام نہیں کہ مسجد کو آباد کریں گے. گویا مومن مشرک کے درمیان مسجد کی آبادی کا فرق ہے، مشرک کے درمیان مسجد آباد کرنے کا فرق ہے. اس لیے ہر مسلمان کے ذمہ فرض عین ہے کہ وہ اپنے آپ کو مسجد والا بنائے. ہر مسلمان کے ذمہ فرض عین ہے. ہم اس فریضے کو ادا کرانے کے لیے مسلمان کو اس کے لیے تیار کرتے ہیں. اس لیے پورا مجمع اس کا دل سے عزم کر لے کہ انشاءاللہ ہر سال 4 مہینے ماہانہ 10 دن اور روزانہ 8 گھنٹے اس کام کو حفاظت کرنے کو ہم اپنا معمول بنائیں. آپ کو ہمت کر کے مولانا اسلام صاحب دوسرے سال کے لیے، مفتی منظور صاحب دوسرے سال کے لیے، مولانا لقمان صاحب تشریف رکھیں بھائی. میرے انتہائی محترم بیان آپ کو پسند آیا ہو تو بیان کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے. کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے.